وعلیکم ورحمۃ اللہ۔ جی پیارے بھائی، یہ کہنا ضروری تھا۔ اب ڈاؤٹ یہ ہے کہ میں نے کہہ دیا کہ جناب دیوبندی بریلوی جو تراویح پڑھتے ہیں، ویسے تراویح کیا آپ نماز بھی ساتھ میں شامل کر لیں، تو ان لوگوں کو تو 20 چھوڑو 1 رکعت کا ثواب بھی نہیں ملے گا۔ میرے بھائی، میری کوئی جرت نہیں ہے، میرا کوئی وزن نہیں ہے، میں تو صرف حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں۔ جو وزن ہے، جو حسن و جمال ہے، وہ نبی علیہ السلام کی بات میں ہے، ورنہ میری خود کی ٹکے کی ویلیو بھی نہیں ہے۔ آپ 1 کروڑ زیرو جمع کر لیں، ان کی کوئی ویلیو بنے گی؟ نہیں بنے گی نا۔ تو یہی ہمارا حال ہے، ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے، ہمارا کوئی وزن نہیں ہے۔ ہم جو بات کریں وہ نبی علیہ السلام کی بات ہے۔ 1 رکعت بھی قبول نہیں ہوگی تو کیوں نہیں ہوگی؟ بات تو ہے نا۔ اب جو دیوبندی سنے گا وہ کہے میری 1 رکعت بھی نہیں ہوتی، کوئی اور سنے گا جس طرح آپ نے سنا، وہ کہے گا کہ یار یہ کیا بات ہوئی۔ کیوں کہا جا رہا ہے کہ ان دیوبندی بریلویوں کی 1 رکعت بھی نہیں ہوگی؟ بات بڑی وزندار ہے، لیکن میرے پیارے بھائی، یہ میری اپنی بات ہو تو آپ اس کو جالیں کوڑے دان میں۔ جو میں نے کہا اس پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، اور حدیث بھی کہاں موجود ہے؟ بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ وہ حدیث پڑھ دینے سے پہلے آپ کو میں 2 باتیں بتا دوں۔ ایک دیوبندی نے کل مجھے فون کیا، یہی لوکل مقامی بندہ ہے، نام بھی اس کا عبد الحمید ہے۔ میرے پاس موبائل میں جو فون ریکارڈر ہے وہ تھوڑا نکما سا ہے، ورنہ شاید اس کی ریکارڈنگ بھی موجود ہوگی۔ تو وہ مجھے پوچھتا ہے کہ جناب مولوی صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ میں نے تراویح کی نماز میں درود نہیں پڑھا ہوتا، امام سلام پھیر دیتا ہے۔ تو اسے میں نے کہا، میں نے اس لیے ہم یہی کہتے ہیں کہ دیوبندی بریلویوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، نہ یہ پڑھتے ہیں نہ یہ پڑھنے دیتے ہیں۔ کہا کہ وہ جو پڑھا رہا ہے وہ ہے بھی عالم دین، لیکن حضرت جی کی سپیڈ اتنی ہے ہم درود نہیں پڑھ پاتے، وہ سلام پھیر دیتا ہے۔ تو اب ہم کیا کریں؟ اسی طرح کل کی بات، ایک دوست نے پوچھا تراویح میں کتنا قرآن پڑھ رہے ہو؟ میں نے جواب دیا 1 پارہ پڑھتے ہیں۔ تو کہا کہ ختم کس ٹائم ہوتی ہے؟ بتایا کہ 10:15 تک تقریباً ختم ہو جاتی ہے۔ وہ کہنے لگا میری مسجد کا امام 1.5 پارہ پڑھتا ہے اور 10 بجے سب کچھ ختم، اور سپیڈ اتنی زیادہ، اللہ معافی اللہ معافی۔ جب امام سے کہا کہ سپیڈ سلو کرو، امام کہتے ہیں میرے ترنم میں خرابی آتی ہے، لہذا مجھے سپیڈ سلو کرنے کا نہ کہیں، اور اگر کوئی کہے نا کہ حضرت جی سپیڈ سلو کر دو تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو یہی حال ہے میرے بھائی۔ یہ نماز تو نہ ہوا نعوذ باللہ۔ آپ کو گوگل نے دکھایا کہ نہیں دکھایا؟ دکھایا نا۔ یہ نماز ہو رہی ہوتی ہے۔ اس قسم کی اوٹ پٹانگ پریڈ اگر آرمی کا جوان کرے تو اس کا جو استاد ہے وہ اس کو لتر مارے۔ بھائی نماز تو اس بات کا نام نہیں ہے جو یہ دیوبندی بریلوی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ 20 اور یہ تو 2 باتیں آج کی ہیں نا، غالباً پچھلے سال کی بات ہے۔ میری بہن، میری ہمشیرہ ملتان میں ہے، تو وہ کہیں کسی خاتون کے پیچھے تراویح پڑھنے گئی، تو موبائل پر مجھ سے پوچھا میں نے درود نہیں پڑھا ہوتا، اور امام صاحبہ وہ سلام پھیر دیتی ہیں۔ تو میں نے اسے کہا آپ کو کہا کس نے تھا کہ اس کے پیچھے جا کر نماز پڑھو؟ نماز تو ہوتی نہیں ہے۔ تو بات ہے بڑی کڑوی، سننے والے کے ایک دفعہ تو کان میں خوب کڑواہٹ جناب آتی ہے، لیکن کیا کروں، ہے سچ۔ یہ گراؤنڈ صورتحال آپ سب دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، ورنہ آپ تجربہ کر لیں۔ اگر آپ اہل حدیث ہیں تو تجربہ کرنا ہے، اگر آپ غیر اہل حدیث ہیں تو آپ کا تجربہ ہے۔ اگر آپ اہل حدیث نہیں ہیں نا تو پھر آپ کا تجربہ ہے، اور اگر اہل حدیث ہیں تو آج تجربہ کر لو۔ آج کی رات 20 رکعت تراویح ان دیوبندی بریلوی امام کے پیچھے پڑھ لو، تراویح تو ضائع ہو جائے گی لیکن تجربہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے میرے بھائی یہ نماز نہیں ہو رہی ہوتی ہے۔ باقی اگر تجربہ نہیں کرنا تو فیس بک نے تو کئی مرتبہ دکھایا، ہر سال یہ ویڈیو لوگوں کے سامنے آتی ہے کہ جناب تراویح پڑھا رہے ہیں اور اللہ معاف اتنی سپیڈ۔
ایسا لگتا ہے بارڈر پر آرمی پیچھے پڑ گئی ہو. یہ تو نماز کی توہین ہے. اب بات یہ ہے کہ ایک رکعت بھی ان 20 پڑھنے والے دیوبندی بریلویوں کی نہیں ہوتی تو کیوں نہیں ہوتی؟ اور صرف نماز یہ تراویح کو نہ لیں، آپ اس میں نماز پنجگانہ بھی ایڈ کر لو، کیا یاد کریں گے؟ کیوں نہیں ہوگی؟ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. اور یہی چیز میں نے الحمدللہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر غالباً ایک مالکی کو بتائی. میرا اندازہ یہ ہے کہ وہ مالکی ہوگا. ہاتھ چھوڑے نماز پڑھ رہا تھا، اور جو نماز پڑھ رہا تھا نا، اور مسجد نبوی کے عین اندر اتنی بری نماز کہ نعوذ باللہ من ذالک. تو اب سنیے حدیث کیوں نہیں ہوگی. مدینہ پاک ہے، آپ مدینہ طیبہ پہنچ گئے. اچھا، مدینہ تو بہت بڑا ہے. کون سی جگہ ہے؟ مدینہ میں مسجد نبوی ہے. مدینہ پاک، مسجد نبوی پاک، ٹھیک. وہاں آ کر نماز پڑھتا ہے. کون پڑھتا ہے؟ صحابی پاک. سبحان اللہ. وہ نماز پڑھنے کے بعد آ کر سلام کرتا ہے. سلام جس پہ کیا گیا نا، وہ سلام کا جواب دیتا ہے. وہ کون ہے؟ وہ نبی پاک ہے. سبحان اللہ. سلام کا جواب دے کر پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ یہ بخاری مسلم ہے، یاد رکھنا. ارجع، لوٹ جا، فصلی، پھر سے نماز پڑھ، فإنک لم تصلی، تو نے نماز پڑھی کوئی نہیں ہے. اب بتائیے، آپ نے یہ نہیں فرمایا یار 2 رکعت نہیں ہوئی، 2 رکعت ہو گئی ہیں، 3 ہو گئی ہیں، 1 نہیں ہوئی، 1 ہوئی، 3 نہیں ہوئی. نہیں فرمایا پھر سے نماز پڑھ. تم نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے. حالانکہ وہ تو بندہ سامنے نماز پڑھ کے آیا تھا، کوئی ورزش، کوئی ایکسرسائز، کوئی پریڈ نہیں کر کے آیا تھا، نماز پڑھ کے آیا تھا. مگر حضور فرما رہے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز پڑھی کوئی نہیں ہے. تو وہ چپ چاپ گیا، پھر نماز پڑھی، پھر سلام، پھر آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی. یہ پھر گیا، پھر آیا. اب وہ نماز پڑھ رہا ہے، مگر حضور فرما رہے ہیں تم نے نماز کوئی نہیں پڑھی ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں دیوبندی بریلویوں کی 20 تراویح یا نماز پنجگانہ، 20 کو 4 کو چھوڑیے، 1 رکعت بھی نہیں ہوتی. وہ نماز کیا کر رہا تھا؟ یہی جو دیوبندی بریلوی حشر کرتے ہیں نماز کا، لفٹ کی طرح اور جناب سیڑھی کی طرح اوپر نیچے ہو رہے ہیں، اور قرآن ایسا پڑھ رہے ہیں. یہ قرآن پڑھنے کا طریقہ ہے کہ نعوذ باللہ قرآن مجید کے ساتھ زیادتی ہے. نہ رکوع کا پتہ، نہ سجدے کا پتہ، نہ رکوع سجدے کا اطمینان، نہ اعتدال. ڈبے کہیں پر ہیں، انجن کہیں پر ہے. ڈبوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ ابھی جناب کہیں پر موجود، مقتدی درود پڑھ رہا ہوتا ہے، امام سلام پھیر رہا ہوتا ہے. اور ایک اور پچھلا واقعہ میں وہ بھی کہیں کسی جواب میں بتا چکا ہوں. اہل حدیث ہونے کے کچھ دن یا کچھ مہینوں کے بعد کی بات ہے، نماز پڑھی دیوبندی پیچھے، اور یہ دیوبندی اشاعتی تھا. جن لوگ ہم کہتے ہیں نا یہ بڑے چنگے ہیں، باقی گندے ہیں، یہ اشاعتی بڑے چنگے ہیں، حالانکہ کوئی چنگا ونگا نہیں ہے. تو میں نے فاتحہ پڑھی، فاتحہ پوری نہیں کی تھی کہ امام صاحب رکوع میں چلے گئے. اچھا، جب میں نے فاتحہ پوری کرنا چاہی، میں رکوع جا رہا تھا، امام صاحب سمع اللہ لمن حمدہ کہہ رہا تھا. وہ میری آخری نماز تھی مقلدوں کے پیچھے. اگر کبھی پڑھی بھی تو نماز کو واپس لوٹایا. یہاں میرے بھائی 1 رکعت بھی نہیں ہوتی. یہ اس طرح نماز پڑھنا، یہ نماز کے ساتھ باقاعدہ ظلم ہے. یہ تو بخاری مسلم کی حدیث سنائی، ایک ضعیف حدیث بھی سن لیں. ضعیف حدیث کو ضعیف بتا کر بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جب نمازی کوے کی طرح ٹھونگے مارے، جلدی جلدی نماز پڑھے، رکوع سجدے میں وغیرہ میں اطمینان اعتدال نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اطمینان اور اعتدال نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ایسی نماز، نمازی کو پتہ ہے کیا کہتی ہے؟ ضیعک اللہ، اللہ تجھے ضائع کر دے. کما ضیعتنی، جیسے تو نے مجھے ضائع کیا. تو اس لیے میرے بھائی یہاں 1 رکعت بھی نہیں ہوتی. بات ہے کڑوی، لیکن ہے نبی علیہ السلام کی حدیث.
اب ہم آج کے معاشرے میں، وہ تو صاحب ہی تھے نا، 3 بار نماز پڑھ لی چپ کر کے، اور اگر ہم جیسے نکمے ہوتے تو کہتے ہیں ہاں جی کیوں نہیں ہوتی، میں نے تو نماز پڑھی ہے، آپ کیسے کہہ رہے ہیں کیوں نہیں ہوتی، آگے سے بحث شروع کر دیتے ہم۔ وہ صحابی پاک تھے، اس لیے چپ چاپ گئے اور نماز پڑھ لی، اور پیارے نبی بار بار کہتے رہے میاں دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز کوئی نہیں پڑھی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی اس حدیث کے تحت ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جو نمازوں کا حشر دیوبندی بریلوی کرتا ہے نا، اس پر یہی حدیث پوری طرح فٹ ہے کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی۔ یہ تو ہو گئی نماز کی ادائیگی کے حوالے سے۔ پیچھے عقیدہ بھی گڑبڑ ہے، تو جس کے عقیدے میں شرک ہو، وحدت الوجود ہو، مشرکانہ اور کفریانہ عقیدہ رکھنے والے ہوں، تو پھر قرآن کا اعلان ہے مشرکوں کے لیے، سورۃ الزمر پارہ نمبر کون سا ہے؟ 24 ہے۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور یہ سبحان اللہ، یہ قرآن کی آیت نے پتہ ہے خطاب کس کو کیا؟ اللہ نے کس کو خطاب کیا؟ مجھے آپ کو خطاب نہیں ہے، یہ ڈائریکٹ خطاب پیغمبر کو ہے، پیغمبر کے ذریعے آپ کو اور مجھ کو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو آگاہ کیا، الرٹ کیا، وارننگ دی، الارم دیا۔ مزید اس کو جو نام دیتے ہیں وہ دے لیں۔ فرمایا آپ کی طرف وحی کی گئی یقیناً، اور آپ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی طرف بھی۔ اچھا وہ وحی کون سی ہے یا باری تعالیٰ؟ وہ وحی یہ ہے کہ لئن اشرکتا، اگر آپ نے شرک کیا، اگر آپ نے شرک کیا، حالانکہ پیغمبر شرک کرنے والے نہیں ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو فرما کر ہمیں بتانا چاہتا ہے لئن اشرکتا، اگر آپ نے شرک کر لیا۔ اچھا جی کر لیا تو پھر کیا ہوگا؟ لام بھی تاکید کا، نون سکیلا، لیحبطن، ضرور بالضرور ضائع ہو جائیں گے آپ کے عمل، اور ضرور بالضرور آپ نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اس لیے ایک رکعت بھی کوئی نہیں ہونی، ایک رکعت بھی کوئی نہیں ہونی ہے، جس قسم کی ان کی نمازیں ہیں اور جس قسم کی ان کی تراویح ہے۔ اب پہلا جواب اور یہ دوسرا جواب، اس جواب پر جواب۔ تو جس نے اپنی اصلاح کرنی ہے وہ تو اپنی اصلاح کر لے گا، وہ کہے گا میاں مجھے یہ 20 نہیں پڑھنی، وہی 8 ہی پڑھنی ہے، کم از کم قبول تو ہو جائے نا۔ 120 پڑھنے کا کیا فائدہ کہ نماز ہی بد دعا دے رہی ہے، 20 پڑھنے کا کیا فائدہ کہ ایک رکعت بھی نہیں ہو رہی ہے۔ پڑھے کرو یار ان 20 کو، بھائی ایک وہی 8 کافی ہے، کم از کم قبول تو ہوں گی نا۔ جس نے اصلاح کرنی ہے وہ انشاءاللہ اصلاح کرے گا، اور جس نے اصلاح نہیں کرنی وہ اپنی طبیعت مطابق مجھے سنا دے گا، اور جس نے اصلاح نہیں کرنی اس کے کانوں میں ضرور کڑواہٹ آئے گی۔ اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کوئی دعا دے کہ کوئی بد دعا دے۔ یہ جواب سننے کے بعد یا جوابات سننے کے بعد کوئی دعا دے، کوئی بد دعا دے، مجھے پرواہ کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ بد دعائیں ان کی لگنی نہیں ہیں، اور دعا مجھے میرے حضور کی ہے، مجھے میرے نبی کی دعا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو تر و تازہ رکھے، اس کا چہرہ شاداب رکھے، جو میری حدیث کو سنے، یاد کرے اور آگے پہنچائے۔ تو میرے بھائی میرا کوئی بیچ میں دوش نہیں ہے، میں نے اپنے نبی کی حدیث سنی اور پڑھی، اور میں نے وہ حدیث بیان کر دی بخاری مسلم سے، ارجع فصلی فإنک لم تصلی۔ اب یہ جواب سننے کے بعد کوئی جوتے مارے تو تب بھی اہلاً سہلاً مرحبا، کوئی پھولوں کے ہار لے کر آئے تو تب بھی اہلاً سہلاً مرحبا۔